اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے اور پارہ نمبر 10 میں بھی ابھی سورہ انفال ہی جو ہم نے کل شروع کی ہے اسی کا تسلسل چلے گا۔ سب سے پہلے میں وہ جواب دیکھ لوں جو آپ نے مجھے بھیجے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق مطلوب ہے۔ اچھا، اس جواب کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ایمان کا مطلب یہ کہ یقین ہونا کہ آپ برحق ہیں اور جو ہدایت لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے۔ پھر محبت کا ایسا تعلق ہونا جو دکھانا مطلوب نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ چمکتی نظر آئے، ہر جگہ قمقمے نظر آئے، سب کو معلوم ہو، بلکہ محبت یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ تیسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اور وہ مدد اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کو قرار دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنے حواریوں سے پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون مدد کرے گا میری اللہ کے لیے، اور انہوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد کہتا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس روشنی کی پیروی کی جائے جو رسول لایا ہے، یعنی کہ یہ قرآن۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک سوال ابتدا میں ہی کر لیتی ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کن لوگوں کا درجہ بڑا ہے۔ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سورہ توبہ کی کون سی آیت ہے، آیت نمبر آپ مجھے بتائیں گے جس میں اس سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کن لوگوں کا درجہ بڑا ہے۔ پہلے ربع کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ شروع ہی ہوتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کے قانون سے، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جب یہ سوال اٹھا تھا کہ وہ کہاں تقسیم کیا جائے گا اور کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا، تو پھر یہ قانون آیا تھا خمس کا قانون کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ آپس میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو مدد کی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اتنے طاقتور نہ تھے، لیکن اللہ تھا اور اللہ تمہارا ہاتھ بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے مدد کی جہاں سے گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا کہ تمہیں میدان میں تو آنا تھا۔ اگر ہم آج کے زمانے کے لحاظ سے جب ہم ہر چیز کو اتنی عقل سے سوچتے ہیں اور اتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں، اگر اس زمانے میں کیا جاتا تو غزوہ بدر شاید ہوتی ہی نہ، لیکن لوگوں کو یقین تھا کہ ہمیں تو ایمان لے کر آنا ہے، جو کمی کمزوری ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اور اللہ نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لیکن جو کام تمہیں کرنا ہے نا وہ یہ کہ آپس میں جھگڑنا نہیں۔ اگر تم آپس میں جھگڑے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تو اسی کی ہدایت کی ہے کہ آپس میں جھگڑنا نہیں، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی اگر آپس میں تفرقے ہوں گے، اگر آپس میں آپ گروہ بن جائیں گے، تو پھر آپ کی کوئی طاقت نہیں رہے گی، نہ آپ کے کافروں کے اوپر روب رہے گا، اور شاید مسلمانوں کے ساتھ ابھی یہی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ مقابلے کے لیے طاقت اور گھوڑے تیار رکھو۔ یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ابھی تعداد میں بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے کہ تمہیں مقابلے کے لیے تیاری کرنی ہے، اور جس وقت کے جو ہتھیار ہیں، کسی وقت میں یہ ہتھیار گھوڑے ہوں گے، کسی وقت میں یہ ٹیکنالوجی ہوگی، تو جس وقت کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، اپنے آپ کو کیپیبل بنانا، مقابلے کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلبہ دین کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کا انتظام بھی کرنا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص نیت، تقوی، صبر، یہ 3 چیزیں مختلف مواقع پر ذکر کی ہیں کہ اگر تمہارے اندر صبر ہوگا، یعنی تم ٹھہرنے والے، استقامت دکھانے والے ہوگے تو اللہ مدد کر دے گا۔ تمہارے اندر تقوی ہوگا تو تم ہی غالب رہو گے۔ تمہارے اندر اخلاص ہوگا تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا، تو دوسری چیزوں کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جدوجہد کی۔ پارہ نمبر 10 کا دوسرا ربع سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ توبہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ سورت چیلنج کرتی ہے۔ یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیں گے، رحم کی امید لگائیں، نہیں، ابتدا سے ہی یہ سورت چیلنج کرتی ہے کہ اللہ اور رسول کا اعلان برات ہے، اور ان تمام لوگوں سے ہے جو اسلام کے دائرے میں نہیں آتے۔ اسلامی نظام آنے کے بعد صرف 3 آپشنز رہ جاتے ہیں، یا تو اسلام لے آیا جائے،
نمبر 1. نمبر 2 مقابلہ کیا جائے، لڑا جائے. نمبر 3 ذمہ ہو جایا جائے، یعنی جزیہ دیا جائے، ٹیکس دیا جائے اور اسلامی حکومت کے تحت رہا جائے، کیونکہ اسلام کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بھی دین غالب رہیں اور اسلام بھی غالب رہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ فطری چیز ہی نہیں ہے. اسلام نے تو پوری دنیا پہ غالب ہونا ہے، اور اگر اس نے غالب کرنا ہے تو اس نے سامنے والوں کو سرنڈر کروانا ہے. تو جو اسلامی مملکت کے آنے کے بعد یہ جو صورت ہے، یہ اسی چیلنج سے شروع ہوتی ہے. چیلنج کیا جاتا ہے، قتال کا حکم دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو. اس دنیا میں اگر سب سے کوئی پاورفل اور طاقت والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ تصور کلیئر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے مسجدوں کی مجاوری، حاجیوں کو پانی پلانا، اس طرح کی نیکی کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کو، کیا دونوں کو برابر نیکی سمجھ لیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس بات کا بہت رواج ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے، مسجدوں کے مینار بنانے کے لیے، کسی ایسی جگہ پہ حاجی ہیں تو وہاں پہ کھانا بانٹنے کے لیے، ان چیزوں کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، اور یہ ثواب ہے. لیکن اس سے کہیں کہیں زیادہ بڑا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے کسی بھی ذریعے سے، جتنا بھی ممکن ہو. تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن اس سے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جد و جہد کرو. اس کے بعد پھر ہلکا سا تذکرہ غزوہ حنین کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر اصول بتا دیا جاتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ اللہ ہے جس نے اپنا دین اور ہدایت غالب ہونے کے لیے بھیجے ہیں. یہ جو اللہ کا دین آیا ہے نا، کسی کو کتنا ناگوار ہو، کتنا برا لگے، کتنا ہی وہ چاہتا ہو کہ ایسا نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لیکن یہ دین آیا ہی اسی لیے. اس کو میری انفرادی زندگی سے لے کے میرے پورے معاشرے میں قائم ہونا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوا جب تک ہم دین پہ پوری طرح عمل نہیں کر رہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 10 کا تیسرا ربع آتا ہے، اور بالکل شروع میں مال جمع کرنے پہ وعید کی گئی ہے کہ جو لوگ باطل طریقوں سے جمع کرتے ہیں، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت وعید کی ہے کہ وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں. نسی کے قاعدے کی مذمت کی گئی ہے. نسی یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹ کرنے کی کوشش کرے، نعوذ باللہ. اس میں یہ کرتے تھے کہ ہر سال 1 مہینہ ایڈ کر دیتے تھے. ابھی تو ہم قمری مہینے کے حساب سے روزے رکھتے ہیں، اور رمضان اب گرمیوں میں آنے لگے نا. اگر ہم ہر سال 1 مہینہ اضافی ایڈ کرتے جائیں گے تو ہوگا یہ کہ ہم ایک ہی مہینے میں آتا رہے گا، اور اس سے جو ہم ہر موسم میں عبادت کرتے ہیں، کبھی آسانی میں کبھی مشکل میں، اس سے بچ جائیں گے اور اپنی مرضی کے مہینے میں ہی چلتا رہے گا. تو یہ ایک طریقہ انہوں نے اس وقت ایجاد کر لیا تھا کفار نے. دوسرا یہ تھا کہ حلال مہینے کو حرام اور حرام کو حلال. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے رکھے ہیں کہ اس میں قتل یا لڑائی نہیں کرنی ہے، اس مہینے میں کر لیا، اور کسی اور مہینے کو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پہ حرام کر دیا. تو یہ چیزیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس سے، اور یہ ایک طرح سے کوشش تھی کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالا جائے، تو یہاں پہ اس کی مذمت کی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو کسی غلط راستے پہ لے کے جاتی ہے، اس کا آخر میں ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کو یہاں پہ صحیح کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ کیا تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو پھر تم اپنے وہ گھر، اپنی وہ چیزیں، اپنا وہ کمفرٹ زون، تمہیں وہ چھوڑنا گوارا نہیں تھا. تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ جو چاہیے اسی کے لیے انسان کو کھپنا بھی پڑتا ہے، لگنا بھی پڑتا ہے، ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. پھر غار ثور کا واقعہ سنایا کہ جس طرح پریشانی حضرت ابو بکر نے پریشانی محسوس ہوئی، ان کا اظہار ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ ایک چیز سمجھ آ جائے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. یہ 2 اپوزٹس ہیں، آپ اس میں کچھ بھی اضافہ کر لیجئے. ہلکے ہو یا بوجھل، بیمار ہو، تندرست، جوان ہو، بوڑھے، زیادہ پیسے رکھتے ہو، امیر ہو، غریب، جو بھی شامل کر لیجئے. گویا جو بھی تمہاری حالت ہے اس وقت، اس کے اندر جو پاسبلٹی ہے اللہ کے لیے کرو.
کسی کے پاس بہت سارا ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس وقت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو جو ہے وہ لگا دو، جو بھی لے آؤ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے حضرت عمر کے زمانے میں، اور جب ان سے منادی کی گئی کہ جو لوگ جہاد کے لیے آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، تو ایک اتنے بزرگ تھے کہ ان کی بھویں ان کی آنکھوں پہ گر گئی تھیں اور 2 لوگ پکڑ کے لا رہے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں آ گئے، آپ کو تو نہیں آنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور میں یہ سنا اور میں نکل آیا۔ یعنی یہ آیت تو مخاطب کرتی ہے کہ جو بھی تمہارے حالات ہوں اسی کے اندر سے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالو اللہ کے دین کے لیے، جو دے سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مومن کے لیے تو ہر صورت بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قول نقل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم فوت ہونے جا رہے ہو کیا؟ ایسے میدان جہاد میں جب چلے جاؤ گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا کہ ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں بھلائی ہے، شہید ہو جائیں گے یا واپس فتح یاب ہو کے آئیں گے۔ مومن کے لیے بھی دونوں صورتوں میں بھلائی ہوتی ہے، زندگی کے ہر فیز میں، یا تو وہ شکر کرتا ہے یا وہ صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر مصارف زکوٰۃ بتائے گئے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا جو آخری ربع ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کریکٹرز بتائے ہیں کہ یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، دونوں کے اعمال میں کیا ڈفرینس ہے اور پھر دونوں کے نتیجے میں کیا ڈفرینس ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر کیا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، پھر ذکر کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، اور جو ان کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، خیر سے ہاتھ روکتے ہیں۔ اور خیر میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انفاق اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا دینا۔ تو اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے مزوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے مزے لوٹتے ہیں، بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوال بحثوں میں الجھنا۔ اس کے برعکس جو مومن مرد اور عورتیں ہوتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ہم رنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف بھلائی کی بات نہیں کرتا، جہاں بھی ہم نے اب اتنی دفعہ پڑھا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ 2 کام ساتھ ساتھ چلیں گے، بھلائی کو بھی کہا جائے گا اور برائی سے روکا بھی جائے گا۔ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ جو پوری 2 مختلف زندگیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اسی سپارے کے اسی ربع میں پھر آ جاتا ہے کہ یہ دونوں انجام میں کیا پاتے ہیں۔ جو منافق مرد و عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھلا دیتا ہے، جیسے انہوں نے بھلایا، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی پھٹکار پڑے گی، سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آخر میں ان کے حصے میں صرف خسارہ آئے گا۔ لیکن جو مومن مرد و عورتیں، اللہ کی رحمت ملے گی، جنتیں ملیں گی، جنتوں کے بڑے بڑے باغات ملیں گے، سب سے بڑھ کے جو چیز ملے گی اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اور یہ اصل کامیابی، جو دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں وہ تو کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنتوں میں داخل کر دے، اصل کامیابی ان کو ہی حاصل ہوگی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کا ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دل کی کیفیات پر ہے۔ جن منافقین کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہیں، کافر تھوڑی ہیں، یہ وہ لوگ تھوڑی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کے باوجود ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اور پھر جو لوگ یہاں پہ بہت ساری مثالیں غزوہ بدر کی دی ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے لیے لڑو، اس کے درمیان میں کیا کیا کیفیات تھیں۔ ایک وہ تھے جو ساتھ گئے تھے، نکلے تھے نا گھر سے، قربانی تو دل دی تھی نا، خوف بھی ہوگا، گھروں سے آنا، سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن نکل کے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، وہ ایسی باتیں کرتے رہے کہ اف کیوں آنا پڑا، یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بہتر تھا گھر چلے جاتے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے گھروں کے اندر تھے، ان کے پاس عذرات تھے، وہ بیمار تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہیں،
کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پیچھے چھوڑا گیا عورتوں اور بچوں کے پاس. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس سواریاں ہی نہیں تھیں اور وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سواریاں دیں, ہم بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو مجبوراً رکنا پڑا. کچھ لوگ ایسے تھے جو جا سکتے تھے لیکن ان کو کہا گیا کہ نہیں وہ گھر پہ رہیں, تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ان کے. کچھ بیمار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ان کا کچھ بھی قبول نہیں کیا. جو گھر پہ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہر وادی میں آپ کے ساتھ تھے اور ان کو ہر چیز کا اجر ملے گا. کیا فرق تھا دونوں میں؟ دل کہاں تھا؟ یعنی اچھے سے اچھا عمل بھی اگر دل کی کیفیت کے ساتھ نہ ہو تو, اور کراہت کے ساتھ ہو اور مجبوری کے ساتھ ہو, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دل کے اندر تڑپ موجود ہو, دل کے اندر شوق موجود ہو, اسباب موجود نہ ہو, کر نہ سکیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہمارا دل کہاں ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے ہمارے اعمال کو قبول کرے گا. اس کے بعد بس یہاں پہ ہمارا چوتھا ربع بھی ختم ہوتا ہے. پارہ نمبر 10 کے اندر کوئی دعا نہیں آئی تھی, تو اب ہم آج کچھ سوالات لے لیتے ہیں جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ قرآن جو ہم نے اب تک پڑھا ہے اس کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کریں. اس میں سے جو فقہی مسائل تھے ان میں سے میں نے بہت ساروں کو تو براہ راست جواب دے دیا, لیکن یہ کہ ہم چونکہ فقہ کی بہت تفصیل میں نہیں جا رہے یہاں پر, تو اس لیے وہ سوالات میں نے نہیں لیے ہیں. اچھا, ایک کوثر پروین سر سید ٹاؤن سے ان کا سوال ہے کہ کیا ہم لباس کے مقاصد کو پورا کریں؟ دیکھیں کوثر, یہ تو ہم خود بتائیں گے اپنے آپ کو. ہم نے جو لباس کی شرائط پہ بات کی تھی نا, ان کو ہم سامنے رکھیں اور اپنے لباس کو خود چیک کریں, لیکن 2-3 چیزوں کا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو اور کلچر کی چیزوں کو مکس نہ کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلچرل چیزوں کو صرف اسلامی لباس سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسلامی لباس اور ہمارا کلچرل لباس دو مختلف چیزیں. دوسری بات یہ کہ ہم لباس پہ پہلی نظر نہ ڈالیں, ہم پہلی نظر دل کے اندر ڈالیں. ہمارے یہاں جو اسلام پہ عمل کرنے کی ترتیب ہے نا, قرآن شروع کرتا ہے اندر سے, ایمان کی بات کرتا ہے, عقیدے کی بات کرتا ہے, فکر مندی کی بات کرتا ہے, تقوی کی بات کرتا ہے. بعد میں جا کے وہ والے احکامات آئے تھے جس میں اپیرنس چینج ہوئی تھی. ہم جب اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم باہر سے شروع کرتے ہیں, اور ہم سب سے پہلے اگر بہت زیادہ دیندار نظر آنا چاہتے ہیں تو اسکارف لینا شروع کر دیتے ہیں. حج سے واپس آتے ہیں فوراً اسکارف لے لیتے ہیں. عقیدہ اندر سے درست ہونا, دل کا اللہ کی راہ پہ چلنا, اللہ سے تعلق ہونا, باقی چیزیں زندگی میں خود بخود آتی ہیں. اور یہی غلطی ہم یہ کرتے ہیں جب ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں. ہم دوسروں کو بھی ان کے اپیرنس کی وجہ سے جج کرتے ہیں کہ وہ کتنے دیندار ہیں. اصل میں ایسا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی دینداروں والا حلیہ ہوتا ہے لیکن انسان اندر سے دیندار نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی بظاہر حلیہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی, لیکن وہ انسان بہترین تقوی والا اور بہترین اخلاق والا ہوتا ہے, لیکن اپنا ٹائم لے رہا ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں مختلف کشمکش سے گزر رہا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو جیسا دیکھ رہے ہیں اس کی دل کی کیفیت بھی وہ سب ہو. ہم بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, کر نہیں پاتے, اپنے ظاہری حلیے میں چیزیں بدلنا چاہتے ہیں, بدل نہیں پاتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے. تو پہلی چیز جس کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا اللہ سے تعلق, ہمارا تقوی, ہماری عبادات کیسی ہیں. پھر یہ بعد میں بہت ساری چیزیں ہیں, یقیناً ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد مجھے صدف صادق نے آسٹریلیا سے توجہ دلائی ہے کہ میں نے پارہ نمبر 5 کی ویڈیو میں غلطی سے قتل کرنے کو قتل عمد کر دیا ہے, جبکہ اس کی ٹرم قتل خطا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور آپ سب اپنے پاس تصحیح کر لیجئے. میں نے ذکر کیا تھا کہ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے وہاں پہ ٹرم جو ہے وہ قتل عمد کہہ دی تھی. اچھا ماریا, آپ کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ اگر شرک کا حکم دیں تو کیا کیا جائے. دیکھیں, جہاں ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کو اف تک نہ کہو, اس کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں تھا. ماں باپ اپنی جگہ پہ خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں تب بھی ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت اپنی جگہ برقرار رہے گی. البتہ یہ ہے, خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں اس کے مقابلے میں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ شوہر ہوں, چاہے وہ کوئی اور انسان ہو, چاہے وہ حکمران ہو, کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن جہاں تک خاص طور پہ ماں باپ کا تعلق ہے تو ان کی یہ والی بات تو نہیں مانی جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عزت میں کوئی کمی ہو. اس کے بعد روبینہ خاور, آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم آخرت کو کیسے بہتر کریں. روبینہ, ہم یہ پورا قرآن اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا,
اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں بتا رہے ہیں، سوال کا جواب تو ہمیں ایک دوسرے کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بک کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہے، لیکن ہم سب کو تھوڑی تھوڑی ہمت چاہیے اس راستے پہ چلنے کے لیے. اچھا، ایان کہہ رہی ہیں کہ توبہ کے بعد برے کاموں کی گواہی کیا قیامت کے دن آئے گی؟ دیکھیے، برے کاموں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے سرکشی کر دی، جیسے میں نے عبادات میں کمی کی، میں نے نماز نہیں پڑھی، یا میں نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا کفارہ ہو سکتا ہو، جیسے نماز ہے اس کا قضا ہو سکتی ہے، روزہ ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، فدیہ دیا جا سکتا ہے، قسم کھا لی ہے اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، تو وہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس انسان کو ویسا کر دے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، بالکل صاف. لیکن جو دوسرے گناہ ہیں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے لے لیے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ انسان معاف نہ کرے. اسی لیے حقوق اللہ میں کمی تو اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ ہے نا، حقوق العباد میں میرا اور بندے کا معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو مجھے اس زیادتی کو یہیں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو اس کا حق دینا، اس سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ ایک شکل شاید یہ ہو جائے کہ میرے ثواب اور میری نیکیاں جو ہیں اس کو دے کے جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، وہ بھی میرے لیے پھر نقصان ہی ہے نا. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن سچے دل سے توبہ پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جس دن تھوڑا تھوڑا وقت ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو لیتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم یہاں پہ آج کے سپارے کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 11واں سپارہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.